فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ سی اقسام میں کیا ہے؟ اللہ اسم. علامات اسم کیا ہے؟ الف لام. اور بھی کوئی ہے علامت؟ وہ بعد میں دیکھ. اللہ. اب بتائیں واحد تثنیہ جمع واحد کیسے پتہ چلا اللہ اس میں جلال واحد؟ ایک اس میں جمع کی تثنیہ و جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. معرفہ نکرہ معرفہ کی کیسے پتہ چلا یہ معرفہ ہے؟ معرفہ سب چیزیں ہیں. علام معرفہ کی 7 قسمیں. 7 چیز آگے رہا 7 قسمیں. علام ان میں سے ایک کیا ہے؟ علام. علم. اور دوسری الف لام بھی ہے علم بھی. چلو یہ بتائیں کہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ اس میں متمکن کی کیا دلیل ہے؟ بس مبنی ترکیب میں واقع ہے. ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب؟ کلام میں واقع ہو. اور مل جائے کے ساتھ ملائے غیر سے عامل کے ساتھ ملایا جائے کہ جی انہوں یاد نہیں رہتا کہ اس میں متمکن ہوا ہے کہ جو ترکیب میں واقع ہو یعنی کلام میں واقع ہو عامل کے ساتھ. ایسا واقع ہونا عامل کے ساتھ اور مبنی اصل کے. آپ نے کہا یہ مبنی اس میں متمکن ہے یعنی 8 قسموں میں سے غیر متمکن کی نہیں ہے. تو جب یہ ہے اس میں متمکن با اعتبار وجوہ اعراب یہ کس قسم سے ہے؟ اللہ پہلی قسم وہ کیا ہے؟ مفرد منصرف سے. تو یہ مفرد ہے منصرف ہے. منصرف کیسے ہے؟ غیر منصرف ہے. منصرف کیا ہے؟ منصرف ہے. کیسے پتہ چلا یہ؟ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہے وہ یہاں نہیں پایا جا رہا. یعنی اس کی آگے بھی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے کہ وہ کیا ہے اسباب منع صرف اور یہاں وہ کوئی بھی نہیں پایا جا رہا. تو اللہ اس میں جلالت آپ نے کہا یہ مورب ہے. کیا کہا؟ مورب. کیا ہے؟ تو مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب ہے جس سے پہلے عامل ہو. ہمیں مورب پوچھے ہے حکم پوچھا ہے مورب کا. مورب کا حکم کیا ہے؟ اس کے آخر عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. مورب آپ نے جب کہا مورب تو مورب کی 2 قسمیں اس میں متمکن. تو آپ نے کہا اس میں متمکن فعل مضارع نہیں اس میں متمکن. پہلے مورب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ عامل آیا ہے. مورب وہی ہوتا ہے جس پہ عامل آتا ہے اور اس کا آخر بدل جاتا ہے. تو مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مورب. تو جب یہ مورب ہے تو اب بتائیں عامل کون سا ہے؟ اللہ. رفع عامل آخر میں اعراب ہے کہ عامل ہے؟ اعراب آیا نا عامل کی وجہ سے آیا نا. عامل کون سا؟ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عوامل کتنے ہیں؟ 100 ہیں. لفظی کتنے ہیں؟ لفظی 98. معنوی کتنے ہیں؟ 2. تو لفظی عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ حروف عاملہ افعال عاملہ اسماء عاملہ. حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور وہ حروف عاملہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. افعال عاملہ 2 قسمیں ہیں فعل معروف فعل مجہول. اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. اسماء شرطیہ اسم فاعل اسم مفعول اسم. اب اللہ اس میں جلالت میں دیکھو حروف عاملہ حروف عاملہ کی 7 قسمیں. واللہ اس میں اسم ہے یا فعل ہے یا رفع؟ اسم ہے. تو جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. حروف عاملہ میں پوچھیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں؟ 7. تو 5 پھر کیا دی
اور نہ امیر تک کی نہ آگے نہیں جانا. وہ بچے ہو گئے بتا گئے ہیں 7, ان سے تھوڑے بڑے ہو تو پھر کہتے ہو 5. کتنی ہیں؟ 7. یعنی جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی؟ 7. اس کا مطلب ہے جب یہ اللہ اسم جلال اسم ہے اور معرب ہے تو پھر ہم جو ہے ہم فعلوں کی طرف نہیں جائیں گے, ہم نہ ان حروف کی طرف جائیں گے جو فعل میں عمل کرتے ہیں, کیونکہ یہاں فعل ہے ہی نہیں, یہاں اسم ہے. تو جو اسم میں عمل کرتے ہیں ہم وہی دیکھیں گے. جو تو اسم میں جو عمل کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7. اب دیکھیں گے کہ یا 7 میں سے یہاں کوئی ہے, تو یہ دیکھو حروف جارہ میں سے یہاں کوئی ہے, ما انا ونا وغیرہ کی میں سے کوئی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل سے ہے, ما ولا مشبہ بالاسم سے ہے, نائل فی جنس سے ہے, حروف ندا سے ہے, واو بمعنی ما ہے, اور الا بھی ہے. یہ 7 سے نہیں ہے. تو جب 7 سے نہیں ہے تو پھر کون سا عامل ہے؟ اللہ یحکم. رفع تو آیا ہے نا, آپ کا متمکن بھی ہے, تو جو متمکن ہے تو اس پہ عامل آتا ہے. عامل کے بغیر تو متمکن ہوتا ہی نہیں. معرب ہے تو عامل ہے, اس کی وجہ سے یہ اعراب آیا ہے, تو یہ معرب ہے. تو پھر عامل جب لفظی دیکھا آپ نے 7 میں سے کوئی نہیں تو پھر کون سا؟ پھر کون سا؟ یعنی مانوی تو جانا ہی نہیں نا, کون تجھے خارج کر دو, کیا کر دو؟ وہ ہم نے بس صرف یاد کرنے کے لیے رکھا تھا. کس کے لیے رکھا تھا؟ یاد کرنے کے لیے, طوطے کی طرح ٹینٹا کرنے کے لیے, جاری کرنے کے لیے نہیں. بیوقوف ہو, جب لفظی کوئی نہیں ہے تو پھر کون سا ہوگا؟ یعنی جب لائٹ نکلی نہیں لیکن اندر گرمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ ظاہراً تو نہیں ہے لیکن اندر پتہ چل رہا ہے کام ہوا ہے. اس کا اظہار کیا ہے؟ چلے تبھی لائٹ ہوئے گی, چلے تبھی. تو جن کے اندر ہی نہیں ہے ان کی لائٹ کیا آ رہی ہے؟ جتنا مرضی وہ نمازیں روزے پڑھے, لائٹ تو کوئی نہیں آتی. لائٹ کیونکہ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتی, تو کیا تمہارے اندر بھی نہیں آتی؟ تمہارے سنیوں کو نظر تو نہیں آتی لیکن اندر میں محسوس ہوتی ہے, اور لائٹ نظر آتی ہے. لائٹ لیکن اندر اندر سے کام ہوتا ہے. تو ہم ماننے والے ہیں, ہم تو عامل مان بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. تو اللہ اسم جلال اسم ہے, تو اسم پہ جو عمل کرتے ہیں وہ 7 تھے, تو 7 میں سے کوئی نہیں, تو اس کا مطلب ہے مانوی ہے. تو مانوی کون کتنے ہیں؟ 2. ہاں, کون کون سے؟ ابتدا اور فعل مضارع. اب بتاؤ یہاں فعل مضارع ہے تو فعل مضارع بھی کیا, اب صرف اسم رہ گیا. تو اسم کا عوامل لفظی سے, ہاں ابتدا کیا ہے؟ اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا مرفوع ہونا ہے, اور ابتدا رافع. ابتدا کیا ہے؟ یعنی اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا کو رفع دیتا ہے. مبتدا کو وہ کیا ہے؟ ابتدا. اور وہ ابتدا سامنے تو کوئی نہیں لکھا ہوا لفظ ابتدا. ٹھیک ہے, ارادہ کیا گیا. کیا کیا گیا؟ ارادہ کیا گیا. کس کا؟ یہ ابتدا ہو رہی ہے, بس یہی عامل ہے, یہی یعنی الابتداء رافع فاللہ مرفوع. ابتدا نے رفع دیا, اللہ اس میں جگہ مرفوع ہو گیا, اسے رفع دیا. مفعول بنانا, رفع دینے والا ابتدا ہے اور جسے رفع دیا وہ مبتدا ہے, وہ اللہ اس میں جلا دیتا ہے, وہ مرفوع. اس لیے مرفوع اس میں پڑھے ہیں نا حالت رفع میں, یعنی اب رفع دینے والا آیا. کون؟ ابتدا. تو ابتدا رفع دینے والا ہے, اس لیے اللہ اس میں جلال پہ رفع آ گیا. اللہ اس میں جلال پہ رفع ضمہ کی صورت میں. کس کی؟ ضمہ کی صورت. تو جب آپ نے کہا کہ اب ابتدا اس میں عامل ہے, پیچھے لفظی عامل کوئی نہیں تھا, لفظی عامل کوئی نہیں تھا, تو ابتدا عامل ہے. تو آپ اس سے سمجھ جائیں جب شروع میں اس کا پہلا ابتدا ہے تو یہ مبتدا ہے. کیا ہے؟ ابتدا جس سے ہوگی وہ کیا ہوگا؟ مبتدا. کون سا سیگا بتاؤ؟ مبتدا سیگا واحد. آپ کے نزدیک اس میں فاعل کی شروع میں بھی میم آتی ہے, ٹھیک ہے, اور آخر کا ما قبل اس کا مفتوح ہوتا ہے. مبتدیون پوچھا تھا یا مبتداؤن پوچھا تھا؟ تو آپ نے مبتدیون بتایا ہے.
بتاؤ گواہی اسم ظرف ضرب کا وزن تو آتا ہے، لیکن وہ بات ہوگی پہلی سیڑھی چھوڑ کے جو ہے نا آخری سیڑھی پہ جا رہے ہیں، تو پھر ٹانگ ہی ٹوٹنی ہے نا، منہ بھی پھٹنا ہے، جمپ بھی مارے گی نا، نادی اسپتال پہنچ جائیں گی. سیدھا واحد مذکر اسم مفعول. اس میں مفعول ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن اس میں مفعول کو چھوڑ کے ضرب کی طرف جا رہے ہیں. ابتدا یبتدی ابتداء فمبتدی مبتدی یبتدا ابتداء بتا کا مبتدا ان ابتدا آغاز کرنا. اب ابتدا یبتدی اس نے آغاز کیا، یبتدی وہ آغاز کرتا ہے، یہ آغاز کرے گا، شروع کرتا ہے شروع کرے گا. ابتداء شروع کرنا، آغاز کرنا، شروع کرنا. اور فمبتدی آغاز کرنے والا، تو مبتدا ان جس سے آغاز کیا جائے، جس سے آغاز کیا جاتا ہے، دروشی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یا تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد گانے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک آغاز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھ رہے ٹی ویوں پہ پہلے تلاوت یہ چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ تماشے ہوتے ہیں. انہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا. تو آغاز، تو اب دیکھو اللہ اس میں جلالت سے آغاز ہوا نا، فاللہ اللہ، تو ابتدا ہے نا، یہی آغاز ہے نا ابتدا. تو یہ ابتدا عامل ہے، یہی رافع رفع دینے والا ہے. اور جس کو رفع دیا وہ اللہ، اس میں جلالت، تو ابتدا نے رفع دیا، تو پھر یہ کیا بنا، جس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سے تو مبتدا ہو گیا. یعنی لفظ اللہ سے ابتدا ہو رہی ہے، لفظ اس لیے سے کیا کہا مبتدا. اور مبتدی ابتدا کرنے والا، تو اب آپ ابتدا کرتے ہو اللہ، تو یہ کیا بن گیا مبتدا. کیا ہوا؟ تو جس سے آغاز ہوگا، اسم شروع میں ہو اور اس سے آغاز ہو، تو کیا کہتے ہیں اس کو مبتدا. یعنی اس لفظ سے آغاز کیا گیا، اس لفظ سے آغاز کیا. ٹھیک ہے. اور ابتدا نے عمل دیا، ابتدا نے، تو وہ رافع ہے، وہ عامل ہے، اور معمول اللہ ہے. اس میں جلالت وہ مرفوع ہے، رفع دینے والا ابتدا ہے. اب کہیں گے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت بسبب ابتدا مبتدا، بسبب ابتدا عامل کی وجہ سے، بسبب ابتدا ابتدا عامل، ابتدا عامل کی وجہ سے مبتدا. کیا ہوا؟ مبتدا. اللہ، تو جب یہ مبتدا ہے تو آپ نے بڑا مبتدا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس اللہ کے بارے میں اللہ حکم فرماتا ہے، اللہ فیصلہ فرماتا ہے. اللہ فیصلہ فرماتا ہے. دیکھو اللہ کے بارے میں خبر دی گئی نا، اللہ عز و جل نے خود ہی دی. فاللہ، تو اللہ اس میں جلال مسئلہ ہے اور مبتدا. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے پڑھا تو اس کے بعد خبر ہوتی ہے، اس کے بعد مبتدا کے بعد کیا ہوتی ہے خبر. پہلا مسئلہ، دوسرا مسند ہوتا ہے. تو مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع. اب آ کیا گیا یحکم. بتاؤ یحکم. موسی گواہی مذکر غائب فعل مضارع منصوب معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصب ناصرہ ینصر. تو آپ نے پڑھا تھا مبتدا کی خبر صرف اسم ہی ہوتی ہے کہ فعل بھی ہوتی ہے؟ فعل نہیں ہوتی. تو پھر چپ کیوں؟ ایسے کیسے آپ نے پڑھے نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ مبتدا کی خبر اسم بھی ہوتی ہے. پھر شروع میں پڑھا زید عالم، زید عالمہ، زید نے جانا، تو وہ فعل تھا کہ کچھ اور تھا؟ فعل نہیں خبر بنتی کہ تمہارے نزدیک سے اسم بھی خبر بنتا ہے. فعل مسند ہوتا ہے، فعل تو دے مسند ہے، اسم مسند ہوتا ہے، مسند نہیں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے. تو جب آپ نے کہا اللہ اس میں جلالت مبتدا ہے، اس کے بعد خبر ہوگی، تو ابتدا جو عامل ہے یہ مبتدا میں بھی عمل کرتا ہے، مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی. عامل تو ابتدا ہے نا، تو دونوں میں عامل ابتدا ہی ہوتا ہے نا، دونوں میں. اب مجھے یہ بتاؤ یحکم فعل ہے، یحکم تو فعل عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ معروف فعل مجهول فعل معروف، فعل مجہول، فعل معروف، فعل مجہول، یہ الگ ہے. اب اللہ اس میں جلالت مبتدا ہے اور آگے خبر ہے یحکم. تو بتاؤ پھر اس میں عامل کون سا ہے؟ کیونکہ یحکم فعل مضارع ہے نا، آپ نے کہا فعل مضارع معرب ہے، نون تاکید میں سے خالی ہو، معرب ہے. تو پھر معرب ہے تو معرب پہ اعراب آیا ہے، تو اعراب عامل کی وجہ سے آتا ہے. تو یحکم کا عامل کون سا ہے؟ اور یہ معمول بن گیا.
اللہ اس میں جلالت کہہ رہے ہیں کہ وہ مبتدا ہے، تو آپ نے پڑھا تھا ابتدا، وہ تو اور قول ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن پہلا قول تو جو زیادہ ہے، جس کو اس نحویر والوں نے بھی دیا ہے کہ ابتدا مبتدا میں عامل ہے اور ابتدا خبر میں عامل ہے۔ ابتدا یہ نہیں کہ مبتدا وہ اور قول ہے کہ مبتدا خبر میں عامل ہے اور خبر مبتدا میں عامل ہے، ٹھیک ہے، پڑھا نا، لیکن ادھر ابتدا مبتدا میں عامل رفع دیتی ہے اور ابتدا یہ عامل خبر میں عامل ہے اور اسے رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہو مبتدا یا حکموں میں عمل کر رہے ہیں، بولنا اللہ اس میں جلال مبتدا ہے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں بتائیں نا یحکم فعل ہے، فعل عامل بھی ہے اور فعل معمول بھی ہے، معرب ہے، فعل مضارع ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں سانو استاد کی کوئی ضرورت نہیں، سانو مرزا جیل میں جیسے سکالر استاد کی کوئی ضرورت نہیں، خود پڑھو، خود رولز بھی خود، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے ہی کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خود کیا یعنی اس میں اللہ اس میں جرا یا میں عمل کر رہا ہے، وہ ریحان صاحب کی تحقیق ہے کہ یہ مبتدا فعل میں عمل کرتا ہے اور فعل کو رفع دیتا ہے، یہ کہاں سے پڑھ لیا تھا آپ نے؟ اور زمان صاحب نے ان کی خاموشی اختیار کر لی کہ بولنے سے بہتر ہے کہ چپ رہیں، اور اچھا کیا کہ جب جواب نہیں بھی من پاتا تو پھر کیا کریں، یہ کہنا فعل مضارع معرب ہے، تو تمہیں فعل مضارع کی اعراب نہیں دیکھی، فعل مضارع میں عامل نواصب و جازم سے خالی ہونا کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہو کہ اللہ اس میں جر رفع دیتا ہے، اب کہہ رہے ہو کہ فعل مضارع نواصب و جازم سے خالی ہو، تو یہ خالی ہونا ہی فعل مضارع کے لیے عامل ہے یعنی رافع ہے اور فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے ابتدا مانا، لیکن لفظ ابتدا تو کوئی بھی نہیں ہے، مان لیا، مانوی ارادہ کیا کہ ابتدا عامل ہے اور وہ مبتدا کو رفع دیتا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ نواصب جو عازم نہیں ہے تو نہ ہونا خالی ہونا یہ رافع ہے، رفع دینے والا ہے، اور یہ عامل ہے، فعل مضارع پہ عمل کر کے اس کو رفع دیتا ہے، اس کو تو پھر آپ نے پہلے کیوں کہا کہ اللہ اس میں جرا رفع دے رہا ہے؟ تو کس نے رفع دیا ہے حکموں کو؟ نواصب وہ عامل ہے، وہ اور یہ معمول ہے، وہ رفع دینے والا ہے اور یہ مفعول، اس لیے فعل مضارع کی یہ پہلی قسم ہوئی اعراب کے اعتبار سے، اس کے وہ آپ نے پڑھی تھی کون سی؟ مفرد صحیح غیر مخاطبہ، یعنی وہ واحد مناسب کا سیگا نہ ہو اور مفرد ہو اور وہ 5 سیگے اور صحیح ہوں، ان کے ناقص بابی ناقص یا الفی وغیرہ نہ ہوں تو ان کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصب میں حالت جزم میں سکون کے ساتھ ہے، تو یہاں کوئی نواصب جوازم نہیں تھا، اور یہ ان 5 وہ پہلی قسم ہے یعنی مفرد ہیں اور صحیح ہیں، مفرد صحیح ہے اور غیر مخاطبہ بھی نہیں ہے، تو لہذا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت رفع کیا نواصب جوازم نہیں ہے، لہذا یہی حالت رفع ہے، یعنی رفع دینے والا کیا ہے؟ خالی ہونا نواصب و جازم سے، تو لہذا یحکم معمول بن گیا اور جو خالی ہونا ہے یہ رافع ہو گیا، یہ اس نے رفع دیا۔ اب اگلا سوال ہے، جب اللہ اس میں جلالت مبتدا ہے تو خبر میں عامل ابتدا ہوتا ہے، خبر میں تو یہاں تو فعل آیا ہوا ہے، تو فعل میں تو ابتدا عامل ہی نہیں ہوتا، فعل میں اس میں تو عامل ہے کیا؟ خالی ہونا نواصب و جازم سے، اس نے رفع دیا، تب پھر کیا کریں گے کہ مبتدا جو ہے اس میں بھی ابتدا عامل ہے اور خبر میں بھی ابتدا عامل ہے، تو اب آپ کہیں گے یحکم فعل، یحکم اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، تو وہ تو تھا مبتدا کو جملہ تو نہیں ہو جملہ اور خبر کو جملہ تو نہیں، جملہ یہ آگے بات ہے کہ جملہ بھی واقع ہوتی ہے لیکن جملہ میں عمل تو نہیں کرتا، وہ تو اسم میں عمل کرتا ہے، اس میں ابتدا، تو یہاں پہ جملہ تو مبنی ہے، جملہ مبنی پہ تو عمل نہیں ہوتا، تو کہا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ مرفوع محلن خبر، مرفوع محل مرفوع کا ہے،
محل مرفوع ہے. لیکن آیا فعل ہے. سمجھ آئی؟ یعنی جگہ تو تھی اعراب کی، جگہ اعراب کی کہ ابتدا اسے رفع دے، لیکن اسی جگہ فعل آ گیا، اسی جگہ. تو اب وہ مبنی ہے پورا جملہ، تو اب اس کو وہ اعراب نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں مرفوع محلن خبر، کیونکہ خبر تو مرفوع ہوتی ہے. خبر تو یہاں کا ہے، کہاں مرفوع محلن. اس کو مزید سمجھائیں، مرفوع بال کو کہا یوں سمجھو، فاللہ حاکم. اب یحکم کو اس میں فاعل کی تبدیل میں لے لو، کس کی؟ اور کہو فاللہ حاکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا. اب دیکھو حاکم اسم ہے کہ نہیں، اور اس کے اوپر اعراب آیا کہ نہیں رفع، اور ابتدا نے دیا کہ نہیں، تو ابتدا نے سے رفع دیا، یہ مرفوع ہو گیا اور یہ خبر ہے. اب اس حاکم اللہ اس میں جب مبتدا اور حاکم کیا بن جائے گی، اپنی ضمیر کے ساتھ مل کے خبر بنے گی، تو لہذا ابتدا نے اس میں بھی عمل کیا اور ابتدا میں خبر میں بھی عمل کیا. اب اس حاکم کی جگہ یحکم رکھ دو، کیا رکھ دو؟ تو اب بتاؤ حاکم مرفوع تھا کہ نہیں، تو اب اس کی جگہ جب رکھا تو کہا یحکم فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع، محلن یعنی مرفوع کی جگہ آیا ہے، مرفوع کی. اگر اب اس کی جگہ اس میں مورب لے آئیں تو وہ مرفوع ہوگا، وہ لہذا وہ مبتدا اور مرفوع محلن اس کی خبر، مرفوع اور اللہ فیصلہ فرمائے گا. اللہ اتنی سمجھ آئی؟ تو اللہ اس میں جلالت مسئلہ اور یحکم سارا بن کے مسند، ٹھیک ہے. اور شروع میں اسم ہے اس لیے جملہ اسمیہ، خبر اللہ فیصلہ فرمائے گا بینہم. اب ہم ضمیر آپ نے پڑھا تھا، ضمیر کے ساتھ کوئی اسم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ جو بھی اسم ہو وہ کیا ہوگا؟ بولے کہ بینہ اسم ہے ضمیر کے ساتھ ہے، لہذا یہ دونوں کیا بن گئے؟ مضاف. اور تو یہ ظرف ہے نا، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ان کے کب؟ یومل، یہ کہ یہاں بھی دو اسم ہے، دوسرے پہلے فلان میں پہلے پہ کوئی نہیں، علم اشارہ کوئی نہیں، تو یہ بھی کیا بنیں گے؟ مضاف نہ بنائیں. یہ بھی مفعول فی، یہ بھی اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، کس میں؟ فی ما، اس میں. ٹھیک ہے. اب فی حرف جار آ گیا، کیا گیا؟ جار آ گیا. فی حرف جار اور اجرا رہے گا انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ تک ادار. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم اب کافی ہو گیا، ہم نے دوسری طرف بھی جانا ہے اور آپ نے محنت فرمانی ہے. محنت اور محنت کرو، اور محنت کرو، اور محنت کرو، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کلام کے تعلق کا پتہ چلے گا. جب تعلق کا پتہ چل گیا تو پھر کلام بنانا آ گیا. تو بندے کو تعلق کا پتہ چل جائے تو بندہ بن جاتا. بندہ جسے پورے سے تعلق قائم نہیں کرتا پھر اچھے سے کرتا ہے اور زیادتی بھی نہیں کرتا. زیادتی کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق اس سے کرنا ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس سے کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.